بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجئے، اگر آپ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ زیان گھر واپس آ چکا تھا مگر اس سے کوئی بھی بات کرنے کا خواہاں نہیں تھا۔ وہ یا تو ڈیوٹی پہ چلا جاتا اور جس وقت گھر پہ ہوتا وہ سارا وقت وہ آیت کے ساتھ کھیلتے ہوئے، اسے پیار کرتے، باتیں کرتے ہوئے گزارتا۔ پاپا چائے، وہ اپنا فیورٹ کھیل زیان کے ساتھ بھی کھیل رہی تھی۔ کیٹل میں سے چائے کی جگہ پانی کپ میں ڈال کر زیان کی طرف بڑھایا۔ واؤ، میری ڈول نے تو بہت ٹیسٹی چائے بنائی ہے، مزہ آ گیا۔ پہلے کبھی اتنی ٹیسٹی چائے نہیں پی میں نے، وہ محبت بھرے انداز میں آیت کو دیکھتے ہوئے بولا۔ وہ کھلکھلا کر ہنسی۔ مما چائے، اس نے ایک کپ میں چائے ڈال کر جنت کی طرف بڑھایا، جسے جنت نے خاموشی سے پکڑ لیا۔ زیان کی موجودگی کی وجہ سے وہ خاموش بیٹھی تھی۔ آیت کافی دیر تک جنت کے انتظار کرتی رہی کہ وہ کچھ بولے گی، جیسے اس کے باپ نے اس کی چائے کی تعریف کی ہے ویسے اس کی مما بھی کریں گی، مگر جب کافی دیر تک جنت کچھ نہیں بولی تو آیت نے زیان کے ہاتھ میں پکڑا ہوا چھوٹا سا کپ، جس میں سے زیان نے ایک چھوٹا سا گھونٹ بھرا تھا، اس نے وہ جنت کو پکڑایا۔ جنت نے اس کی طرف حیرت انگیز نظروں سے دیکھا، پھر بات سمجھ میں آتے ہی بولی، میرے کپ میں جو چائے تھی وہ بہت مزے کی تھی، اس کپ کو واپس کریں، مجھے کسی کی جھوٹی چائے پینا پسند نہیں۔ وہ نخوت سے زیان کو سناتے ہوئے وہاں سے اٹھ گئی۔ میری ڈول، یہاں آئے پاپا پاس۔ اس نے اپنے دونوں باہیں واہ کی، اسے اپنے پاس بلایا، جو اپنی مما کے یوں اٹھ کر کمرے سے باہر چلے جانے سے افسردہ ہو چکی تھی۔ میری جان کو ڈول چاہیے جی، اس نے جھٹ از بات میں زور زور سے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ ہم کل مارکیٹ چلیں گے، وہاں سے اپنی جان کو اس کی پسند کی ڈول لے کر دوں گا، وہ پیار بھرے انداز میں بولا تو آیت نے اس کے گال پر بوسہ دیا۔ پھر وہ دونوں کتنی دیر تک آپس میں چھوٹی چھوٹی باتیں کرتے رہے۔ بریرہ اپنے کمرے میں نماز ادا کر رہی تھی، اسے اپنے کمرے میں کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ وہ نماز ادا کیے جائے نماز طے کر کے ایک طرف رکھتے ہوئے پیچھے مڑی تو زیان اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ آئی ایم سوری موم، زیان میں نے تمہاری ایسی تربیت تو نہیں کی تھی، بریرہ کے منہ سے شکوہ پسلا۔ موم، آپ نے ایک بار بھی میری رائے نہیں جانی، مجھے بس اپنا فیصلہ سنا دیا۔ آپ کو میرے کردار پر شک تھا، کیسے سوچ سکتے تھے آپ میرے بارے میں کہ میں اپنے گھر کی لڑکی کے ساتھ کچھ برا کر سکتا تھا؟ بس یہی باتیں سوچ سوچ کر میرا دماغ گھوم گیا۔ میں نے یہی سوچا کہ جب سب میرے بارے میں ایسی سوچ رکھتے ہیں تو اب میں انہیں سب سچ کر کے دکھاؤں گا۔ میں غصے میں تھا اور غصے میں اپنے ہوش و حواس گنوا بیٹھا۔ غصے میں انسان کے دماغ پر شیطان کا قبضہ ہوتا ہے، مجھے اسی نے ورغلایا اور میں مثبت سوچنے کے بجائے، ٹھیک کرنے کے بجائے سب غلط کرتا چلا گیا۔ ان 2 سالوں میں آپ نہیں جانتی میں کتنا تڑپا ہوں، کتنا پچھتایا ہوں، اپنے کیے پر ایک پل کے لیے بھی سکون کی نیند میسر نہیں تھی۔ جنت کی آوازیں میرے کانوں کے پردوں کو پھاڑ کر رکھ دیتی۔ میں اس سے معافی مانگنا چاہتا تھا مگر اس نے تو معافی کے تمام دروازے بند کر دیے مجھ پر۔ میں جانتا ہوں جو میں نے کیا جنت مجھے کبھی معاف نہیں کرے گی، مگر میں پھر بھی کوشش کرتا رہوں گا تاکہ یہ حسرت نہ رہ جائے کہ میں نے کوشش نہیں کی۔ وہ پتھر بن چکی ہے، لیکن اگر پتھر پر بھی مسلسل پانی پڑتا رہے تو ایک نہ ایک دن اس میں بھی سراغ پڑ جاتا ہے۔ اسی آس میں ہوں کہ شاید ایک نہ ایک دن وہ مجھے معاف کر دے۔ زیان، جنت پہلے ہی بہت ٹوٹ چکی ہے، اس کا مزید امتحان مت لینا۔ مما، میرا آپ سے وعدہ ہے، میں جنت کو کبھی بھی کوئی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔ میں دل سے جنت کی زندگی کو جنت بنانے کا وعدہ کرتا ہوں آپ سے، وہ اس کا ہاتھ تھام کر یقین دلانے والے انداز میں بولا۔ میری دعائیں تم دونوں کے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ جنت کو صبر دے اور تم دونوں کی زندگیوں میں خوشیاں بھر دے۔ آیت کو تم دونوں کے پیار اور توجہ کی ضرورت ہے، اس کا بہت خیال رکھنا زیان۔ جی مما، میں پوری کوشش کروں گا۔ اب کی بار وہ بریرہ کے گلے لگا تو بریرہ کو کتنے عرصے بعد سکون ملا۔ ہیر اپنے روم میں تھی، نیند کی دوائی کے زیر اثر سوئی ہوئی تھی کہ اچانک سر کو ادھر سے ادھر پیٹنے لگی، کبھی دائیں تو کبھی بائیں طرف۔ اس کا چہرہ پسینے سے شرابور ہو چکا، چند لٹیں بھیگ کر پیشانی پر چپک چکی تھیں۔ چلو ہیر یہاں سے، ضامن نے اسے جہاز میں کھینچا۔ نہیں ضامن، مجھے چھوڑ دو، اس سے اپنا ہاتھ چھڑوا رہی تھی مگر ضامن نے اسے اندر کھینچ لیا۔ وہ جہاز میں موجود ہوا میں معلق تھے،
دھاڑ 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 گولیوں کی بوچھاڑ کی آواز سن کر ہیر نے اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں پر رکھ لیا۔ وہ پہاڑ کے بالکل کنارے پر تھی جب گولیوں کی بوچھاڑ نے اس کے سینے کو چیر دیا۔ اس کا وجود لہراتا ہوا نیچے کھائی میں گرنے لگا۔ ہیر نے دیکھا وہ وہی تھا۔ ہاں شیر زمان، وہ کھلی آنکھوں سے خون میں لت پت نیچے کھائی میں گر رہا تھا۔ نہیں! وہ ہاتھ بڑھا کر چلائی اسے بچانے کو، اور ایک دم اس کی آنکھیں کھلیں۔ سارا منظر یکدم بدل چکا تھا۔ وہ حیرانگی سے اپنی کمرے کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے لگی۔ کیا ہوا ہیر؟ اس کی جانی پہچانی آواز سن کر ہیر نے اپنے پاس بیٹھے شیر زمان کو دیکھا۔ آپ ٹھیک ہیں نا؟ وہ بے تحاشا روتے ہوئے اس کی گردن میں بازو ڈال کر اس کے ساتھ لگی اور اونچی آواز میں دھاڑے مارتے ہوئے رونے لگی۔ ہے مائی لٹل وائفش، کیا ہوا بتاؤ تو؟ آپ کو کچھ نہیں ہوگا، وہ لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں بولی۔ اس کا جسم کسی برے خواب کے زیر اثر بری طرح کپکپا رہا تھا۔ جب تک میری لٹل وائفی میرے ساتھ ہے مجھے کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ وہ اس کی پشت سہلاتے ہوئے نرمی سے بولا۔ میرے ساتھ چلو گی؟ اس نے سوالیہ نظروں سے اس سے پوچھا تھا۔ ہیر اس سے پیچھے ہوتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ شیر زمان کی اگلی بات پر وہ چونکی، مگر مما پاپا، وہ خود سے سوال کرنے لگی۔ سوچ لو ہیر۔ شیر زمان نے اپنی چوڑی ہتھیلی آگے بڑھائی۔ ہیر نے شیر زمان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ میری ایک خواہش کو پورا کریں گے؟ اس نے شیر زمان کی اوشین بلو آئیز میں سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میری لٹل وائفی کی ہر خواہش پوری ہوگی، وہ گمبھیر آواز میں بولا۔ ہیر نے اپنا چہرہ اس کے کان کے پاس لے جاتے ہوئے رازدارانہ انداز میں اس کے کان میں ایک بات کہی، جسے سن کر شیر زمان کے چہرے کے تاثرات سنجیدہ ہوئے۔ مگر میری خواہش بھی تو پوری ہونی چاہیے۔ اس کے چہرے کے تاثرات میں پھیلا تناؤ یکدم بدل کر رومانوی ہوا۔ ہیر کا دل یکبارگی سے دھڑکنے لگا۔ ابھی تو اس دن کا جرمانہ ادا کرنا باقی ہے مس بے ہوش، وہ زمائنی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے سحر انگیز آواز میں بولا۔ ہیر نظروں کا رخ پھیر گئی۔ اب ایسے نظریں چرانے سے کچھ نہیں ہوگا لٹل وائفی، جرمانہ تو ادا کرنا پڑے گا۔ وہ اس کے کان کے قریب ہلکا سا بولا اور کان کی لو کو ہلکا سا دبایا۔ اس کے اس عمل پر ہیر کے لبوں سے سسکاری نکلی۔ پلیز نہ کریں۔ وہ اپنی آنکھیں میچ گئی۔ شیر زمان نے تھوڑا سا جھک کر اس کی سراہی دار شفاف گردن پر اپنے لب رکھے۔ ہیر کو اس کی مونچھوں کی چبھن سے اپنی دھڑکن دھوکنے کی مانند چلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ آنکھیں بھیجے مٹھیوں کو بھیج گئی۔ ہیر کے کپکپاتے ہوئے وجود کو دیکھ شیر زمان پیچھے ہوا۔ ابھی تو ٹھیک سے شروعات بھی نہیں کی اور میری لٹل وائفی کا یہ حال ہے، اختتام تک تو لگتا ہے پھر سے بے ہوش ہو جاؤ گی۔ وہ اس کی شرم سے لرزتی ہوئی پلکوں کی چلمن کا دلکش رقص دیکھ کر بولا۔ باقی کا ادھار رہا۔ وہ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالوں میں بھر کے اس کی جھکی ہوئی لرزتی پلکوں پر اپنے لب رکھتے ہوئے وہاں سے اٹھا اور واپس باہر چلا گیا۔ ہیر اسے جاتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ اس کے جاتے ہی اس نے سر سے پاؤں تک کمفرٹر اوڑھ لیا۔ وہ ابھی بھی کپکپا رہی تھی۔ اس کے لمس ابھی تک اپنی گردن پر محسوس کیے۔ آپ لوگوں نے لسٹ بنا لی گیسٹ کی؟ شاہمن نے زرشال اور زناج سے پوچھا۔ ہاں جی بیٹا جی، بن چکی ہے لسٹ، زرشال نے بتایا۔ تو چھوٹی مما اپنی سوسائٹی کے لوگوں کو بھی بلایا ہے؟ میرا مطلب ہے ہمسائے وغیرہ، اس نے اپنی تہیں پوچھنا چاہا۔ یہ آپ کو کب سے اپنے محلے داروں کی فکر ہونے لگی؟ زرشال نے پوچھا۔ بیٹا جی کہیں کوئی گڑبڑ تو نہیں؟ زناج نے جانچتی ہوئی نظروں سے شامن کو دیکھ کر پوچھا تھا۔ نہیں موم، ایسی کوئی بات نہیں، وہ تو میں بس ایسے ہی پوچھ رہا تھا۔ آخر کو محلے داروں کے بھی تو کچھ حقوق ہوتے ہیں، انہیں بھی پورا کرنا ہمارا فرض ہے۔ بڑی مما مانے یا نہ مانے، مجھے تو دال میں کچھ کالا لگ رہا ہے۔ پاس بیٹھے ہوئے ضامن نے بات میں ٹکڑا لگایا۔ شامن ضامن کو دیکھ کر اسے نہ بولنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ چھوٹی ماما، آپ کا لڑکا جوان ہو گیا ہے، اس پر توجہ دیں۔ مجھے تو لگتا ہے آپ کو جلد ہی محلے میں کسی سے رشتہ جوڑنا پڑے گا۔ زیان جو ان کے نزدیک صوفے پر بیٹھا تھا، اس نے اپنی رائے دی۔ شامن، ایسی کوئی بات ہے تو بتا دو، زناج نے تیکھی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ تم اپنا منہ بند کر کے رکھ نہیں سکتے؟ تمہیں اس گھر میں رہنے دیا ہے، یہی بہت ہے۔
اپنے مشورے اپنے پاس رکھو۔ ضامن کا غصہ ابھی تک ٹھنڈا نہیں پڑا تھا، وہ تلملاتے ہوئے ضیان کو دیکھ کر بولا، صالح صاحب زیادہ جوش میں نہ آؤ، یہ مت بھولو میں رشتے میں تم سے بڑا ہوں، ذرا تمیز سے، ضیان نے ہنستے ہوئے کہا۔ ضامن اس کی بات پر دانت پیس کر رہ گیا۔ موم سب کا اندازہ ٹھیک ہے، میں آپ کو شادی میں ملواؤں گا، پلیز آپ ظالم سماج مت بنیے گا۔ وہ زناش کے پاس جا کر اس کے گھٹنوں پر سر رکھے منت بھرے انداز میں بولا تھا۔ زناش پہلے تو حیران ہوئی، پھر مسکرانے لگی، فیصلہ تو تمہارے بابا ہی کریں گے، آپ منا لینا انہیں، اچھا کوشش کروں گی، وہ تسلی آمیز انداز میں بولی۔ پھر تمہیں مجھے مارکیٹ تک لے کر جانا ہوگا، مجھے کچھ خریدنا ہے، مما ابھی کل ہی تو لے کر گیا تھا، وہ جھنجھلا کر بولا۔ آپ بازار میں اتنا وقت لگا دیتی ہیں، باہر کھڑے ہو کر میری ٹانگوں کا کباڑا ہو جاتا ہے۔ زناش نے اس کی بات پر گھور کر اسے دیکھا تھا۔ اوکے چلیں، وہ انہیں ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ انہی سے تو سفارش کروانی تھی۔ وہ دونوں وہاں سے اٹھ گئے تو زرشال بھی کچن میں شام کے کھانے کی تیاری کے لیے چلی گئی تھی۔ لازمی سی بات ہے تم شادی کے فنکشن میں ضرور آؤ گے، ضامن نے ضیان سے کہا۔ یہ بھی بھلا کوئی پوچھنے کی بات ہے، آؤ گے تو اپنی پولیس گری گھر چھوڑ کر آنا۔ اگر وہاں کوئی پولیس گری دکھائی تو مت بھولنا، اگر تم رتبے میں بڑے ہو تو میں عہدے میں تم سے بڑا ہوں۔ وہ ابرو اچکا کر سپاٹ انداز میں بولا، دھمکا رہے ہو؟ ضیان نے اسی کے انداز میں پوچھا۔ یہی سمجھ لو، دیکھا جائے گا۔ وہ ضامن کی بات کو ہوا میں اڑاتا ہوا صوفے کی پشت سے ٹیک لگا کر آرام دہ ہوا۔ زناش شاپنگ مال میں داخل ہوئی، ادھر ادھر نظریں دوڑائیں اپنے مطلب کی چیزوں کی تلاش میں۔ شامن باہر گاڑی میں ہی بیٹھا تھا، اسے رش میں آنے سے کوفت ہوتی تھی۔ زناش نے ابھی پہلی سیڑھی پر قدم ہی رکھا تھا، کسی نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ اس نے اپنا ہاتھ پکڑنے والے کو حیرت انگیز نظروں سے دیکھا۔ وہ ان کا ہاتھ پکڑ کر ایک طرف لے گیا جہاں رش قدرے کم تھا۔ تم کہاں ہوتے ہو؟ پتہ ہے ہم کتنے پریشان ہیں تمہیں لے کر، بہت منمانیاں کرنے لگے ہو تم، نہ ہمارا فون اٹھاتے ہو نہ خود گھر آتے ہو، آخر کرنا کیا چاہتے ہو تم؟ میں تمہیں کچھ کہتی نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم مہینوں مہینوں گھر سے غائب رہو۔ وہ تو اسے سامنے دیکھ کر آج پھٹ پڑی تھی۔ آئی ایم سوری موم۔ وہ ان کا ہاتھ پکڑ کر اپنی آنکھوں سے لگا کر بولا تھا، مس یو ٹو۔ بس کچھ وجوہات ہیں، آپ کو بتا نہیں سکتا، اسی لیے فی الحال گھر نہیں آ رہا۔ شیر زمان ہیر کے معاملے کو سلجھاؤ، وہی تو سلجھانے آیا ہوں، آپ دیں گی میرا ساتھ؟ اس نے زناش کو اپنی بات بتائی۔ ٹھیک ہے میں دوں گی تمہارا ساتھ، مگر اس کے بدلے تمہیں میری ایک بات ماننی ہوگی۔ شیر زمان نے اچنبھے سے اپنی ماں کو دیکھا تھا۔ موم آپ حکم کریں، آپ کی ہر بات سر آنکھوں پر، آپ جو کہیں گی وہی کروں گا، چاہے میری جان مانگ لیں، کبھی اف تک نہیں کروں گا، اپنی بات سے مکرنا مت، یاد رکھنا۔ انہوں نے اپنے تئیں اسے باور کروایا۔ نہیں مکروں گا، پرامیس۔ ٹھیک ہے، جو تم چاہو وہ ہوگا، انہوں نے تسلی بخش جواب دیا۔ شیر زمان مطمئن ہو گیا، پھر ان سے ملتے ہوئے وہاں سے نکل گیا۔ زناش نے اسے لوگوں کی بھیڑ میں گم ہوتے دیکھا تھا۔ مہندی اور بارات کا فنکشن اکٹھا ہونا ہی طے پایا تھا۔ 7 بجے مہندی کا فنکشن شروع ہونا تھا، پھر اس کے بعد نکاح کا مرحلہ طے پانا تھا۔ جس طرح پچھلی بار ہوا تھا، مہندی تو اچھے سے انجام پا گئی تھی، مگر بارات والے دن دولہا چلا گیا تھا۔ اس بار حفظ ما تقدم کے طور پر ایک ہی دن دونوں فنکشن رکھے گئے تھے تاکہ ایک ہی بار سب کچھ نمٹ جائے۔ مہندی کے لیے نیچے والا ہال سجایا جا چکا تھا، جبکہ نکاح کے لیے اوپری منزل میں سیٹنگ کی گئی تھی۔ نیچے والے فلور پر ہر طرف موتیے اور گیندے کے پھول لگے ہوئے تھے اور ان کی مہک فضا کو معطر کر رہی تھی۔ شام کے نیلگو سائے میں LEDs لائٹس کی جگمگاہٹ جگنوؤں کی مانند جگمگا رہی تھی۔ چاروں اطراف میں رنگ برنگے ریشمی پردے لگائے گئے تھے۔ ایک طرف سیٹنگ کا انتظام تھا تو دوسری طرف کھانے کا انتظام کیا گیا تھا۔ مہمانوں کی آمد شروع ہو چکی تھی۔
شہریار زیگن اور زریار کے دوست بھی آ چکے تھے اور زمارے کے کولیگز۔ شہریار زمارے نے وائٹ کلر کی شلوار قمیص پر واسکٹ پہن رکھی تھی جس میں وہ بہت سوبر دکھائی دے رہے تھے۔ زریار اور زیگن نے گرے کلر کی شلوار قمیص پہن کر اس پر واسکٹ پہن رکھی تھی۔ وہ دونوں بھی بہت شاندار لگ رہے تھے۔ ابتسام کے دوستوں نے اسے گھیر رکھا تھا جو مہندی ہال کے اسٹیج پر لگے صوفے پر بیٹھا تھا۔ یمنا نے منت کے لیے جیسا مہندی کا جوڑا خریدا تھا ویسا ہی عائشہ اور جنت کے لیے بھی خریدا تھا۔ عائشہ ڈارک گرین کلر کے لہنگے میں ملبوس تھی جس پر کڑھائی کا بھاری کام کیا گیا تھا۔ گلے میں نازک سی جیولری تھی اور بالوں کو جوڑے کی شکل میں باندھ کر اس میں موتیے کے پھول لگائے گئے تھے۔ کامدار دوپٹے کو سر پر پنوں کی مدد سے ٹکائے ایک طرف سے کندھے کے پیچھے سے گزارا گیا تھا جبکہ دوسری طرف سے کندھے کے آگے کیا گیا تھا۔ منت بھی تیار ہو چکی تھی۔ اس نے بھی ویسا ہی ڈارک گرین کلر کا بھاری کامدار لہنگا پہنا تھا۔ بالوں کی فرینچ ٹیل بنائے اس میں جا بجا موتیے کی ادکھلی کلیاں لگائی ہوئی تھیں۔ ہلکا پھلکا سا قدرتی پھولوں کا زیور پہن رکھا تھا۔ لائٹ سے میک اپ میں وہ بہت خوبصورت دکھائی دے رہی تھی۔ آیت آپ تیار ہو گئی ہو، اب آپ آرام سے بیٹھ جاؤ، گر جاؤ گی۔ جنت نے آیت کو تیار کر کے بستر پر بٹھایا جو بار بار بیڈ سے نیچے اترنے کی کوشش کر رہی تھی۔ بیڈ کافی اونچا تھا، اسے ڈر تھا کہیں وہ فرش پر نہ گر جائے۔ ایک تو یہ مما نے بھی مجھے کہاں پھنسا دیا، وہ جھنجھلا کر بولی تھی اور اپنے بھاری بھرکم لہنگے کو جھٹک کر بولی، اب میں اس لہنگے کو سنبھالوں گی یا آیت کو؟ وہ منہ میں بڑبڑا رہی تھی۔ کچھ دیر پہلے ہی زرشال جنت کو لہنگا دے کر گئی تھی اور کہہ رہی تھی یہ یمنا نے ان تینوں کے لیے ایک جیسا بہت پیار سے لیا ہے اور ان کی خواہش ہے آج وہ تینوں ایک جیسا لہنگا پہنے، تو اپنی پھپھو کو ناراض مت کرنا اور یہ پہن لینا۔ جنت نے ان کی بات مان کر لہنگا پہن تو لیا تھا مگر سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا، اوپر سے آیت میڈم نے الگ تنگ کر رکھا تھا۔ آیت بھی چھوٹے سے لہنگا چولی میں ملبوس بالکل گڑیا لگ رہی تھی۔ مما، اس نے جنت کو متوجہ کیا۔ آواز دے کر جنت جو اپنی شرٹ کی بیک ڈور بند کر رہی تھی پلٹ کر اس کی جانب دیکھا۔ کیا چاہیے آیت؟ وہ پوچھنے لگی۔ مما وہ، اس نے کبڈ کے اوپر اشارہ کیا جہاں اسے وہ ڈول نظر آ گئی جو جنت نے اس سے چھپانے کے لیے اوپر پھینک دی تھی کیونکہ وہ ڈول زیان نے اسے لا کر دی تھی اور آیت ہر وقت اس ڈول کو اپنے ساتھ چپکائے رکھتی۔ جنت نے غصے میں وہ ڈول کبڈ کے اوپر پھینک دی تھی۔ اب آیت وہ ڈول دیکھ کر باقاعدہ رونے لگی تھی۔ بہت تنگ کرنے لگی ہو آیت تم مجھے، وہ ڈپٹ کر بولی۔ جب سے تمہارا باپ آیا ہے بہت بگاڑ دیا ہے اس نے تمہیں۔ وہ اپنے اندر کا ابال اس پر نکالنے لگی۔ آیت کے رونے نے مزید شدت پکڑی۔ اسے ڈول دینے کے سوا کوئی چارہ نہیں میرے پاس، نہیں تو اس نے مجھے تیار ہونے نہیں دینا۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے اسٹول رکھ کر اوپر چڑھی اور ہاتھ مار کر ڈول اتارنے لگی۔ تو اس کا ہاتھ انجانے میں اوپر پڑے ایک شیشے کے شو پیس سے لگا۔ وہ نیچے گرا اور چھناکے کی آواز سے ان گنت کرچیوں میں منقسم ہو گیا۔ لو اب ایک اور کام بڑھ گیا، وہ بیزاری سے بولی، پھر ہاتھ مار کر ڈول پکڑی۔ زیان جو آیت کے گلا پھاڑ کر رونے کی آواز سن کر کمرے میں آیا تھا، جنت کو اسٹول پر کھڑے دیکھ وہیں ساکت رہ گیا جو لہنگے میں ملبوس دوپٹے کے بنا رعنائیاں بکھیر رہی تھی۔ جنت کی نظر زیان پر پڑی تو وہ سٹ پٹا کر رہ گئی اپنی حالت پر۔ وہ بنا سوچے سمجھے تیزی سے نیچے اترنے لگی تاکہ اپنا دوپٹہ اوڑھ سکے۔ زیان نے جلدی سے نیچے جھک کر اس کے پاؤں کے نیچے اپنی ہتھیلی رکھ دی۔ جنت نے حیرت انگیز نظروں سے اسے دیکھا۔ اس کے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں پر اس کے پاؤں تھے اور زیان کے ہاتھوں کی پشت پر بکھرے ہوئے کانچ کے ٹکڑے چپھ چکے تھے۔ جنت فوراً اپنا لہنگا دونوں ہاتھوں سے سمیٹ کر صاف جگہ پر ہوئی جہاں کانچ نہیں تھے۔ زیان اٹھ گیا۔ اس نے دیکھا کہ آیت خاموش ہو چکی تھی۔ شاید زیان کو سامنے دیکھ کر زیان نے کمرے سے واپس باہر نکلنا چاہا تو زیان کو اپنے پیچھے سے آواز آئی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، جنت شانوں پر دوپٹہ پھیلا چکی تھی۔ اس نے زیان کے ہاتھوں کی پشت دیکھی جہاں سے خون رس رہا تھا اور ابھی ابھی کانچ کی کرچیاں وہاں
چبھی ہوئی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ کی پشت سے وہ کرچیاں ایک ایک کر کے الگ کرنے لگی۔ زیان کو درد کا احساس تک نہیں ہو رہا تھا۔ مسیحا، جب ایسا ہو تو درد کا علاج خود بخود ہی ہو جاتا ہے۔ کسی خوش فہمی میں مت رہنا، انسانیت نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے، وہ سپاٹ انداز میں کہتے ہوئے اس کی خوش فہمی کو پل بھر میں ہوا کر گئی تھی۔ زیان نے آیت کو اس کی ڈال پکڑائی اور ٹیشو باکس سے ٹیشو نکال کر اس کے چہرے پر لگے آنسو پونچھے، پھر چلتے ہوئے جنت کے پاس آیا جو میک اپ سے مبرہ چہرہ لیے آئینے کے سامنے کھڑی اپنے بال جوڑے کی صورت میں لپیٹ رہی تھی۔ زیان نے آگے بڑھ کر اس کے کھلی ہوئی بیک ڈوری بند کرنا چاہی۔ جنت نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ زیان نے پھر سے ڈوری باندھنا چاہی۔ جنت نے پھر سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ زیان نے تیسری بار پھر سے وہی عمل دہرایا اور اس بار اس کے بنا ری ایکشن کی پرواہ کیے ڈوری باندھ کر ہی دم لیا تھا۔ جنت اسے شیشے میں کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی، جبکہ وہ بنا کچھ کہے آیت کو اپنی گود میں لیے وہاں سے باہر نکل گیا۔ جنت اس کی ہٹ دھرمی پر کڑتی ہوئی رہ گئی۔ کچھ بھی ہو جائے، یہ شخص ہمیشہ اپنی منمانی کر کے ہی رہتا ہے، وہ جل کر بولی تھی۔ ہیر، تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ انہی کپڑوں میں ہو؟ یمنا نے اسے سادہ سے کڑھائی والے سوٹ میں دیکھ کر کہا۔ مگر مجھے پتہ نہیں مما میں نے پہننا کیا ہے، وہ معصومیت سے بولی تھی۔ یہ لو تمہارا ڈریس، جاؤ جلدی سے تبدیل کر کے آؤ۔ مگر مما بلیک رنگ کا ڈریس۔ ہیر، زیادہ سوال مت کرو، بعد میں پتہ چلے گا۔ مما آپ نے لیا ہے یہ میرے لیے؟ اس نے اتنے خوبصورت ڈریس کو ستائشی نظروں سے دیکھ کر پوچھا۔ نہیں، اس نے بھیجا ہے۔ کس نے مما؟ یہ بہت بھاری ہے۔ ہیر، نخرے مت کرو، جاؤ جلدی، باتیں بنانا بند کرو۔ کچھ دیر بعد جب ہیر اپنا بھاری قیمتی لہنگا اٹھائے باہر آئی، واؤ آپی، آپ تو بہت پیاری لگ رہی ہیں، اس نے ظائشہ اور جنت منت کو ایک ساتھ برائڈل روم میں دیکھ کر توصیفی انداز میں کہا۔ تم نے تو صرف ڈریس پہنا ہے، ابھی میک اپ بھی نہیں کیا، پھر بھی اتنی پیاری لگ رہی ہو۔ ظائشہ نے اس کی تھوڑی کو پیار سے چھو کر کہا۔ ہیر نے بلیک کلر کا بھاری کامدار نیٹ کا لہنگا پہنا تھا جس کے بنارسی بارڈر پر دیدہ زیب کام کیا گیا تھا۔ شرٹ اور دوپٹہ بھی کام سے مزین تھا۔ آپی، مجھے تو ڈر لگ رہا ہے، منت نے ظائشہ سے کہا۔ اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے، وہ کوئی جن تھوڑی نہ ہیں جو تمہیں کھا جائیں گے، ظائشہ نے مسکرا کر کہا۔ کسی جن سے کم بھی نہیں، منت نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ دیکھنا آج ابتسام بھائی تمہاری کتنی تعریف کریں گے، جنت نے منت کو چھیڑتے ہوئے کہا۔ آج وہ اپنی بہن کی خوشیوں میں دل سے شریک تھی، وہ بہت خوش بھی تھی۔ اپنی باتوں کو بھلائے وہ اس کی اچھی زندگی کے لیے دعا گو تھی۔ آپی، ابتسام بھائی کیوں تعریف کریں گے منت آپی کی؟ ہیر نے سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ مما آپ بتائیں نا، ظائشہ نے یمنا کو دیکھ کر کہا جو ہیر کی باقی میچنگ کی چیزیں بیگ سے نکال رہی تھی۔ اوہو، میں کیا سمجھاؤں اس کو؟ تم خیر سے شادی شدہ ہو، تم ہی سمجھاؤ اسے۔ ظائشہ کی آنکھیں حیرت سے پھیلی ان کی بات سن کر کہ اب وہ کیا سمجھائے ہیر کو۔ نہیں مما، آپ ہی سمجھائے، مجھے نہیں پتہ، وہ دامن چھڑوا کر بولی۔ جنت اور منت دونوں ظائشہ کی حالت کا مزہ لیتے ہوئے ہنس رہی تھی۔ بیٹا جی، جب شادی ہوتی ہے نا تو دلہا اپنی دلہن کی تعریف کرتا ہے، سمپل، یمنا نے گویا بات ہی ختم کی۔ مگر مما میرے دلہے نے تو میری تعریف کی ہی نہیں، وہ جلدی سے منہ پھلا کر بولی۔ اس کی بات سن کر جنت، منت اور ظائشہ تینوں کھلکھلا کر ہنسنے لگی۔ تم تینوں میری معصوم سی بچی کا مذاق مت بناؤ، یمنا نے ان تینوں کو مصنوعی طور پر ڈانٹا۔ میری ہیر بہت اچھی ہے، سب کی بات مانتی ہے، اور جب لڑکی کسی کی بیوی بن جاتی ہے تو اسے اپنے شوہر کی ہر بات ماننی چاہیے۔ ٹھیک ہے نا ہیر، انہوں نے دبے لفظوں میں اسے سمجھایا۔ ہیر نے سمجھداری سے اسبات میں سر ہلایا۔ ظائشہ اور جنت دونوں مل کر منت کو باہر اسٹیج پر لا رہی تھی۔ وہ جنت اور ظائشہ کے ہمراہی
اور لڑکیوں کے جھرمٹ میں گھری دوپٹے کے نیچے چلتے ہوئے اسٹیج تک پہنچی تو وہاں اتنے سارے لوگوں کو دیکھ کر گھبرا گئی۔ ڈی جے نے اونچی آواز میں اللہ تعالیٰ کے نام لگائے ہوئے تھے۔ جب وہ چل کر یہاں تک آ رہی تھی، تمام مرد ایک سائڈ پر لگے صوفوں اور کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ حسام اور زیان سب کی نظروں کا مرکز بنے ہوئے تھے۔ پلیٹوں میں پھولوں کی پتیاں لیے کھڑی لڑکیوں نے ان پر پھول نچھاور کیے، پھر وہ لڑکیاں اب پیچھے ہٹ گئیں۔ وہ بے حد نروس تھی، سمجھ نہیں آ رہا تھا کیسے ریئیکٹ کرے۔ وہ کیسے اتنے لوگوں کے سامنے ابتسام کا ہاتھ پکڑ لیتی۔ سر جھکائے وہ ششوہ پنج میں مبتلا تھی۔ لوگوں کے لیے یہ صورتحال بڑی دلچسپ تھی کہ دلہا صاحب کب سے ہاتھ آگے کیے کھڑے تھے اور دلہن صاحبہ اپنی جگہ سے ہل کے نہیں دے رہی تھی۔ منت پکڑو یار، جنت کی آواز اسے اپنے کانوں میں سنائی دی تو اس نے ہمت کی اور اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پہ رکھ دیا۔ وہ ایک ہاتھ سے اپنا لہنگا سنبھالتی ابتسام کے سہارے اسٹیج پر آئی۔ ابتسام اس کے اتنے قریب آ چکا تھا کہ اس کے دل کی دھڑکن اتھل پتھل ہوئی اور گھبراہٹ کے مارے پیشانی پر پسینے کی ننھی ننھی بوندیں چمکنے لگی تھی۔ وہ جا کر صوفے پر بیٹھ گئے تو فوٹو سیشن شروع ہو گیا۔ ساتھ ہی ٹیبل پر پڑی پلیٹ میں سے مٹھائی لے کر انہیں کھلائی۔ اس کے نرم و ملائم چہرے پر شرم و حیا کی لالی نے اس کے حسن کو مزید بڑھا دیا تھا۔ وہ اب سر جھکائے بیٹھی تھی۔ سب باری باری آ کر انہیں مہندی اور اپٹن لگا رہے تھے۔ زناش، بریرا، یمنا اور زرشال نے ایک جیسے دیدہ زیب ہلکے سے کامدار سوٹ زیب تن کر رکھے تھے۔ اور بڑوں نے رسم کی تو ینگ پارٹی نے بھی دھاوا بول دیا۔ مما جائیں نہ ملیں ان سے، شامن نے زناش کے پاس آ کر کہا۔ کس سے بیٹا؟ وہ حیران کن نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ مما میں نے آپ کو بتایا تو تھا، وہ دیکھیں یلو اور پنک ڈریس میں دعا ہے اور اس کے ساتھ اس کی مما، بھائی اور بھابھی ہیں۔ اس ٹیبل پر شامن نے اس کی توجہ اس طرف دلائی۔ اچھا آؤ میرے ساتھ۔ وہ اس کے ساتھ ان کی ٹیبل پر آئی۔ السلام علیکم، کیسی ہیں مسز نعیم آپ؟ اس نے دوستانہ انداز میں پوچھا۔ وعلیکم السلام، شکر الحمدللہ، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں؟ زناش نے اخلاق کے تقاضے نبھاتے ہوئے پوچھا۔ بہت شکریہ، کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں، انہوں نے جواباً مسکرا کر کہا۔ یہ شادی کی تقریب سے فارغ ہو جائیں تو انشاءاللہ آپ کے گھر ضرور آؤں گی۔ زناش نے انہیں آگاہ کرنا مناسب سمجھا۔ جی بالکل، آپ کا ہی گھر ہے، وہ بھی جب مرضی ہو آئیں، مسز نعیم نے کہا۔ یہ میرا بیٹا ہے شامن، ابھی 1 ماہ پہلے ہی آکسفورڈ سے اپنی تعلیم مکمل کیے آیا ہے۔ السلام علیکم آنٹی۔ شامن نے آگے بڑھ کر انہیں سلام کیا، پھر دعا کے بھائی کو بھی سلام جھاڑا۔ کچھ رسمی سی گفتگو ہوئی ان سب کے درمیان۔ دعا بھی گائے بگائے شامن پر نظر ڈال رہی تھی۔ شامن بھی سجی سنوری دعا کو نظروں کے آثار میں لیے ہوئے تھا۔ مہندی کی رسم خوش اسلوبی سے انجام کو پہنچی تو اب نکاح کی تیاریاں شروع کر دی گئیں۔ جنت اپنے ساتھ منت کو برائڈل روم میں لے گئی نکاح کی مناسبت سے تیار کرنے کے لیے۔ مہمان مرد حضرات ابھی نیچے ہی تھے، بس گھر کے سب افراد اوپر والے ہال میں آئے، جس میں زمارے، زرشال، زیگن، زناش، زریار، بریرا، شہریار، یمنا، ابتسام، حسام، زائشہ، ہیر، زیان، شامن اور آیت شامل تھے۔ باقی سب ابھی نچلے فلور پر تھے۔ نکاح کے وقت انہوں نے اوپر آنا تھا۔ اسی دوران ہال میں موجود تمام لائٹس آف ہو گئیں۔ یکدم چاروں طرف اندھیرا چھا گیا تھا۔ سب گھر والے پریشان ہو گئے، آخر یہ اچانک کیا ہوا؟ لائٹ پڑی تو سیدھی ہال میں موجود لائٹ پر پلٹ کر سب نے اس طرف دیکھا۔ سب تلاشی نظروں سے وہیں دیکھ رہے تھے۔ اچانک وہاں لگے بفر سے نکلنے والے تیز آواز میوزک نے ان کے کانوں کے پردوں کو ہلا ڈالا۔ بادشاہ دل کے گانے کے بول ادا ہوئے تو اسپاٹ لائٹ کی روشنی میں سیاہ جینس اور شرٹ، جس کے 2 اوپری بٹن کھلے، جس پر اس کا کسرتی سینہ نمایاں تھا، سر پر سیاہ ہیٹ رکھے، وہ چہرہ چھپائے ماہرانہ انداز میں فٹ اسٹیپس لیے تھا، جس میں اس کے پاؤں آگے پیچھے ہوئے تھے۔ بادشاہ دل کے اس نے ہیٹ اتار کر پھینکا۔ سب نے چونک کر ڈانس اسٹیپس لینے والے شیر زمان کو دیکھا تو حیرت زدہ رہ گئے۔ عیش فرماتے ہیں۔
گانے کے دوسرے بول پر ضامن، جس نے شیر زمان کی طرح ہی بلیک جینز اور شرٹ پہن رکھی تھی، ایش ڈار کا ہاتھ پکڑے دونوں ایک ساتھ ڈانس موو لیا۔ ہیر شیر زمان کو دیکھ کر اس کی طرف دوڑی۔ گاڑی کے بونٹ پر پیتے ہیں کھاتے ہیں فطرت اپنی اوٹ پٹانگ۔ اوپر سے جینز بھی پھٹی۔ ضامن اور ایش مووز لیتے ہوئے نظر آئے۔ گھومتا ہوا ڈانسنگ فلور ایک بار پھر شیر زمان کو سامنے لایا تھا اور کھول کر رکھتے اپنی شرٹس کے بٹن۔ او کڑیوں اور کڑیاں کیا ناچیں گی، ڈانسنگ فلور کے لیجنڈ ہیں ہم، ہلا دیں لٹکوں جھٹکوں سے، ہیرو کے بھی ہیرو ہم، ڈانس کے لیجنڈ ہیں ہم، اسپیکر بولے دھم دھم دھم۔ ان تینوں نے ایک جیسے مووز لیے ڈانسنگ فلور پر، جیسے ان کے سٹیپ سے آگ لگی۔ چاروں طرف سے الیکٹرک فائرنگ کی شروعات ہوئی تو روشنی کا سمندر آباد ہوا۔ ہیر جو اسٹیج پر شیر زمان کے پاس اسے ڈانس کرتے دیکھ حیرانگی سے منہ کھولے کھڑی تھی۔ شیر زمان نے آگے بڑھ کر ایک انگلی اس کی تھوڑی پر رکھے اس کے ادھ کھلے منہ کو بند کیا۔ ہیر اور شیر زمان ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھنے لگے۔ شہریار نے ہیر اور شیر زمان کو ساتھ دیکھا تو غصے سے ان کی طرف بڑھا۔ حسام اور ابتسام جو اس کے ساتھ کھڑے تھے اس کے شانوں پر ہاتھ رکھے اسے روک گئے۔ ماحول میں گانے کی آواز گونج رہی تھی۔ بابا بھی کالم۔ حسام نے شہریار کے شانے پر ہاتھ رکھ کر کہا، بابا اب ہیر اس کی بیوی ہے۔ ابتسام نے بھی ہاتھ رکھ کر اسے پرسکون کرنا چاہا۔ شہریار مٹھیاں بھینج کر خود پر ضبط کرتے رہ گیا تھا۔ شیر زمان ہیر کا ہاتھ پکڑے بھاگنے کے انداز میں ڈانسنگ فلور سے نیچے اترا۔ ہیر، شیر زمان، ضامن اور ایش چاروں نے بلیک ڈریس پہن رکھے تھے۔ ضامن اور ایش دونوں گانے پر سٹیپس لے رہے تھے۔ ایش ڈار بھرپور اس کا مقابلہ کر رہی تھی۔ او کڑیاں کیا ناچیں گی، ڈانسنگ فلور کے لیجنڈ ہم، ہلا دے لٹکوں جھٹکوں سے، ہیرو کے بھی ہیرو ہم۔ زریار اور زیگن اپنے بزنس پارٹنر ایش ڈار کو ضامن کے ساتھ ڈانسنگ فلور پر دیکھ کر حیران ہوئے۔ ایت جو زیان کی گود میں تھی اپنے ماموں ضامن کو ڈانس کرتے دیکھ اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے تالیاں بجا رہی تھی۔ زیان اور جنت اسے خوش دیکھ کر خوش ہو رہے تھے۔ شیر زمان نے جا کر زیگن کو پشت سے لگایا۔ زیگن نے نظروں میں بے پناہ خفگی لیے اسے مڑ کر دیکھا۔ شیر زمان نے انہیں زور سے خود میں بھینچا۔ زیگن اپنے بیٹے سے جدا نہ ہوا، اسے اچھا لگ رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر زناش کے چہرے پر بھی آسودہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ منت کو میک اپ آرٹسٹ نے تیار کیا تو عائشہ اس کی تیاری مکمل ہوتے دیکھ خود بھی نکاح کی مناسبت سے دوسرا ڈریس چینج کرنے چلی گئی۔ وہ ڈریس تبدیل کیے باہر آئی تو کسی نے اس کے بازو کھینچ کر اسے برائڈل روم سے ملائکہ ڈریسنگ روم میں بند کیا۔ آج یہ ساڑی پہن کر سامنے آنے سے آپ کا کیا ارادہ، کیا ظاہر کرتا ہے؟ حسام نے عائشہ کے ڈولتے ہوئے وجود کو اپنے حصار میں لیے فسوں خیز آواز میں کہا، آپ نے ہی تو کہا تھا کہ جب وہ بولنے کی کوشش کر رہی تھی مگر شرم کے باعث زبان مزید بولنے سے انکاری تھی، کہ جب وہ اس کے بالوں کی لٹ کو انگلی پر لپیٹ کر کھینچتے ہوئے بولا، میں وہ دونوں ہاتھوں سے اپنے چہرے کو چھپاتی اس کی خمار زدہ نظروں سے بچنے کے لیے۔ او اٹس مین رومانس ان دا ایئر ٹونائٹ۔ وہ اس کے قریب اپنا چہرہ کیے سرگوشی نما آواز میں بولا۔ عائشہ اس کا جادوئی حصار توڑ کر باہر کی طرف بھاگی تھی۔ ضامن اپنا ڈانس ختم کیے ایش ڈار کا ہاتھ پکڑ کر زرشال اور زمارے کے پاس آیا۔ جیسے ہی ضامن ایش ڈار کا ہاتھ پکڑ کر زمارے کے پاس آیا، زیگن اور زریار بھی ان کے پاس آئے۔ زمارے کو اس لڑکی کا چہرہ کچھ شناسا سا لگا۔ اس نے ذہن پر زور ڈال کر یاد کرنے کی کوشش کی مگر کچھ یاد نہیں آیا۔
بابا یہ عیش ہے، وہ ان کے سامنے کھڑا ہو کر عیش ڈار کا ان سے تعارف کروا رہا تھا۔ زرشال نے ایک خوبصورت لڑکی جو بلیک لہنگے میں ملبوس اس کے بیٹے کے پہلو میں کھڑی تھی اس کا ماتھا ٹھنکا۔ عیش کون؟ زمارے بھی ضامن کے انداز سے کچھ بھانپ چکا تھا۔ اس نے سپاٹ انداز میں پوچھا، آپ کی بہو یعنی میری بیوی۔ وہ ہنستے ہوئے نچلا لب دانتوں تلے دبائے ہوئے بولا تھا۔ بچے کدھر ہیں؟ زمارے نے ضامن کو شانوں سے پکڑ کر پیچھے ہٹاتے ہوئے پوچھا۔ ضامن جو سوچ رہا تھا ابھی پڑھیں گے تبھی پڑھیں گے، اپنے بابا کا سوال سن کر ڈھیٹ پن سے مسکرایا۔ بابا بچوں والا معاملہ آپ سے اجازت لینے کے بعد شروع کروں گا۔ وہ بے شرمی کے سارے ریکارڈ توڑتے ہوئے ہنسا تھا۔ جہاں شادی خود ہی کر لی وہیں بچے بھی پیدا کر لو، ہماری کیا ضرورت ہے بھلا تمہیں؟ جو جی میں آتا ہے کر دو، بھاڑ میں جاؤ میری طرف سے۔ زمارے یکدم غصے سے دھاڑا۔ اس کا غسیلہ روپ سب کے سامنے پہلی بار آیا تھا۔ چاروں طرف خاموشی چھا گئی۔ زمارے سب مہمان اوپر آ چکے ہیں، پلیز خود پر قابو رکھو۔ زریار نے آگے بڑھ کر اسے ماحول کے مطابق روکنا چاہا۔ زمارے پلیز، زرشال نے اس کے ہاتھ کو دبا کر کہا، جس میں اپنے بیٹے کے لیے ہمدردی کی جھلک نمایاں تھی۔ زمارے عیش ڈار کو ہم جانتے ہیں، ہمارے ساتھ کام کرتی ہے، بہت محنتی اور اچھی بچی ہے۔ زیگن نے عیش کے بارے میں بتایا۔ زیگن ٹھیک کہہ رہا ہے زریار نے بھی تائید کی۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتا اس لڑکے کو لڑکی دے کس نے دی؟ وہ جھنجھلا کر بولا۔ انکل میں نے اس سے اپنی مرضی سے شادی کی تھی، عیش ڈار نے جھٹ اس کی صفائی پیش کی تھی۔ تمہارے گھر والے؟ زمارے نے عیش سے پوچھا۔ انکل وہ دراصل میری والدہ کی ڈیتھ ہو چکی ہے اور والد پیرالائز ہیں۔ اوہ اچھا، بہت افسوس ہوا سن کر۔ ٹھیک ہے، آج پہلی بار اپنے سسرال چلو گی ہمارے ساتھ۔ آج اگر میری ایک بیٹی منت کی رخصتی ہوگی تو میری دوسری بیٹی عیش کی آمد ہوگی ہمارے گھر میں، آؤ گی نا؟ زمارے نے ہلکے پھلکے انداز میں سب بھلائے اپنے ازلی نرم طبیعت میں واپس آتے ہوئے اس سے پوچھا۔ وہ خاموش تھی، انگلیاں چٹکا رہی تھی۔ کہیں اپنے پاپا کی وجہ سے تو نہیں؟ زمارے نے تشویش بھرے لہجے میں سوال پوچھا۔ نہیں انکل، پاپا کے پاس 24 گھنٹے ایک میل موجود ہوتا ہے ان کی دیکھ بھال کے لیے۔ ان کی طرف سے کوئی پریشانی نہیں، میں چلوں گی آپ کے ساتھ اپنے گھر۔ وہ سر جھکائے بولی۔ زرشال اور زمارے نے اس کو فوراً اپنے گھر کہنے پر فدا ہوتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا دی۔ ضامن کے تو دانت ہی اندر نہیں جا رہے تھے۔ تھوڑی سی ڈانٹ کے بعد آخرکار اس کی نیا پار لگ ہی گئی تھی۔ اب بچ کے دکھاؤ عیش ڈارلنگ، رخصتی میں کچھ وقت ہی بچا ہے۔ سب مولانا صاحب کی طرف بڑھے تو ضامن نے عیش ڈار کے کان کے قریب جا کر آہستگی سے کہا۔ وہ اسے گھور کر رہ گئی۔ مولانا صاحب نے نکاح پڑھانا شروع کیا۔ پہلے منت کی رضامندی لی گئی، پھر ابتسام کی۔ دونوں طرف سے ایجاب و قبول کا سلسلہ ختم ہوا تو سب نے انہیں مبارکباد دی اور ان کی آنے والی زندگی کے لیے دعا گو ہوئے۔ مولانا صاحب پلیز آپ ابھی بیٹھے رہیے۔ مولانا صاحب جو نکاح کا فریضہ انجام دیے اپنی جگہ سے اٹھنے لگے تھے، زناش کی آواز سن کر وہیں بیٹھ گئے۔ ایک اور نکاح پڑھانا ہے، زناش نے ہلکا سا مسکرا کر کہا۔ سب نے ایک دوسرے کو حیرت انگیز نظروں سے دیکھا تھا۔ صرف شہریار اور یمنا کے چہرے پر حیرت دکھائی نہیں دی، وہ نارمل تھے جیسے پہلے سے جانتے تھے۔ زناش نے اس دن شیر زمان سے مل کر آنے کے بعد شہریار اور یمنا سے بات کی تھی کہ شیر زمان دوبارہ سب کے سامنے ہیر سے نکاح کرے گا تاکہ شہریار کی بھی پریشانی دور ہو جائے اور وہ اسے خود سے رخصت کریں، اور ہیر کی بھی خواہش پوری ہو جائے دلہن بننے کی جو اس نے شیر زمان سے کی تھی۔ زناش کی بات سن کر پہلے تو شہریار نے اسے منع کر دیا، مگر جب زناش اور یمنا نے اسے منایا کہ ہیر کی خوشی شیر زمان میں ہی ہے تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی بیٹی کی خوشی کو دیکھ کر مان گئے تھے۔
آؤ ہیر یہاں۔ یمنا نے ہیر کو صوفے پر بٹھا کر اس کے سر پر دوپٹہ اڑایا۔ شیر زمان زیگن کے ساتھ کھڑا تھا، اسے بھی ساتھ صوفے پر بیٹھنے کے لیے کہا۔ جاؤ شیر زمان، تم بھی چینج کر لو۔ زناش اس کے لیے نکاح کے موقع کے مطابق شیروانی لے کر آئی تھی۔ ان کپڑوں کو کیا ہے مام، پلیز، میں نمونہ نہیں بن سکتا۔ یہ شیروانی وغیرہ پہن کر اس کے چہرے کے زاویے بگاڑ کر اس نے بیزاری سے کہا، تو تمہارا کیا مطلب ہے میں نمونہ بنا ہوا ہوں؟ ابتسام، جس نے شیروانی زیبتن کر رکھی تھی، وہ بل کھا کر بولا، ٹیک اٹ ایزی برو۔ شیر زمان نے مسکرا کر کہا اور پھر صوفے پر بیٹھ گیا۔ شہریار نے شیر زمان پر تفصیلی نگاہ ڈالی، جس نے بلیک جینز پر بلیک شرٹ جس کے 2 اوپری بٹن کھلے تھے، کلائی میں مختلف رنگ کے بینڈز موجود تھے۔ وہ تعصب سے سر ہلا کر رہ گیا۔ اس دیو ہیکل وجود کے ساتھ اپنی چھوٹی سی بیٹی، پری جیسی بیٹی کو بیٹھے ہوئے دیکھ کر تلملانے کے علاوہ کچھ نہ کر سکا، کیونکہ اس کی پری کی خوشی اسی میں تھی۔ وہ یہی سوچ کر پرسکون ہو گیا۔ خود سب کی موجودگی میں ہیر اور شیر زمان کا پھر سے نکاح ہوا، جس میں سب کی رضامندی شامل تھی۔ سب نے دونوں جوڑوں کو دعائیں دی۔ زیان شیر زمان کو یہاں دیکھ کر اب سمجھا تھا ضامن کی بات کہ وہ اسے اپنی پولیس گیری دکھانے سے کیوں دھمکا رہا تھا۔ تمام رسموں کے بعد ڈنر کا دور چلا، جس میں انواع و اقسام کے کھانے تھے، جن میں بریانی، قورمہ، فنگر فش، باربیکیوز، ریشن، سیلڈ اور چائنیز بھی تھا۔ میٹھے میں آئس کریم اور فروٹ ٹرائفل شامل تھا۔ سب مہمانوں نے خوب سیر ہو کر کھانا کھایا۔ آخر کار رخصتی کا شور اٹھا۔ شیر زمان زناش اس کے ساتھ قدرے خالی جگہ پر آئی تو اسے پکار کر کہا، جی موم، میں نے تمہاری بات مان لی، اب تمہاری باری موم، آپ کہیں جو بھی کہنا ہے، بجا لانا میرا کام ہے۔ شیر زمان، سب بھول جاؤ موم، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ایک بچے کو پیدا کرنے والی ماں اپنے بچے کو اچھے سے جانتی ہے، اس کے دل میں، دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ جو بھی ماضی میں ہوا وہ سب بھلا دو، آگے بڑھو اپنی زندگی میں۔ اب تو تم نے ہیر کو بھی اپنی زندگی میں شامل کر لیا ہے، اس کے خاطر چھوڑ دو سب۔ مگر موم، آپ کچھ نہیں جانتی۔ جب تم وہاں سے واپس آئے تھے تو جو بھی بڑبڑاتے تھے سب سن لیتی تھی میں سب کچھ تو نہیں مگر کچھ نہ کچھ تو ضرور جانتی ہوں، اتنی بھی نابلد نہیں ہوں میں۔ تم نے کہا تھا کہ میری بات مانو گے، تو میرا یہی حکم ہے، آج کے بعد تم کسی کو نہیں مارو گے۔ تمہیں میری قسم ہے، اگر تم نے یہ قسم توڑی تو میرا مرا ہوا منہ دیکھو گے، بھول جاؤ سب۔ شیر زمان کی اوشن بلو آئیز خون چھلکانے لگی۔ اس نے اپنی مٹھیوں کو زور سے بھینچا، اسے اپنی ضبط کی تنابیں ٹوٹتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ اتنا بڑا فیصلہ لیتے ہوئے وہ جبڑوں کو بھینچے ضبط کے کڑے مراحل سے گزر رہا تھا۔ ٹھیک ہے موم، وہ آنکھیں میچ کر فیصلہ لیتے ہوئے شکستہ آواز میں بولا، اگر میں یہاں رہا تو کبھی بھی قسم ٹوٹ جائے گی، میں یہاں سے بہت دور چلا جاؤں گا، کبھی زندگی میں موقع ملا تو ملاقات ہوگی۔ وہ ان کے گلے لگ کر رو دیا۔ پہلی بار اس کے آنسو زناش کے دوپٹے میں جذب ہوئے۔ جب اس نے سر اٹھایا، اپنی آنکھیں پہلے سے رگڑ کر صاف کر چکا تھا۔ زناش کو شائبہ بھی نہیں ہونے دیا اپنی حالت کا، مگر شیر زناش نے ہاتھ بڑھا کر اسے روکنا چاہا۔ وہ انسنی کرتا، لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہیر کی طرف آیا۔ چلو ہیر، وہ اس کی کلائی تھام کر بولا، مگر کہاں؟ وہ حیرت انگیز نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے سوال پوچھنے لگی۔ میرے ساتھ ہمیشہ کے لیے چلو گی؟ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ دونوں میرج ہال کے بیک ڈور سے اندھیرے میں باہر نکل گئے اور سب کی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ سب نے دیکھا ہیر اور شیر زمان محفل سے غائب تھے۔